تو آج عید کے موقع کے اوپر میں ڈاکٹر صاحبہ سے ہی اپنا آغاز کروں گا کہ عید کے موقع کے اوپر ان کے کیا خیالات ہیں. ڈاکٹر صاحبہ فرسٹ آف آل تو تھینک یو کہ آپ نے عید کی مصروفیات میں سے آج ہمیں ٹائم دیا, اور آج کی جو عید ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ مل کے یہاں پہ ان کی رہنمائی کر رہی ہیں. تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل آپ عید دیتی ہیں یا لیتی ہیں؟ نانا اور نانی کے لیول کے لوگ تو اب حیات نہیں ہیں, لیکن میں اپنے ماموں, چچا, تایا, دور کے ماموں, دور کے رشتہ دار, میں سب سے عیدی لیتی ہوں ماشاءاللہ. اور کچھ روایت ہمارے گھر میں ایسی ہے کہ بھائی ہمیشہ بہنوں کو دیتے ہیں. میرا سب سے چھوٹا بھائی وہ امریکہ میں نیفرولوجسٹ ہے, کنگ ایڈورڈ سے پڑھ کے وہ گیا تھا اور یونیورسٹی آف کولمبیا سے اس نے فیلوشپ کی, لیکن میرے سے اتنا چھوٹا ہے کہ سمجھے میں نے ہی اسے پالا ہے. وہ مجھے عیدی دیتا ہے کیش میں. ٹھیک ہے باجی آپ کی عیدی ہے. ٹھیک ہے, تو میں تو عیدیاں لیتی ہوں جی, دیتی بھی بہت ہوں, مگر میں لینا بھی نہیں بھولتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, کبھی آپ کی لائف میں ایسا ایکسپیرینس بھی ہوا کہ کسی پیشنٹ نے آپ کو عیدی دی ہو؟ بہت تحفے دے کے, بڑی محبت کے ساتھ, اتنی محبت کے ساتھ کہ ایک میری پیشنٹ ہے, وہ بڑی مطلب بیچارے لوگ غریب غربا, اس کا میں نے مفت علاج کیا, اور اتنی لانگ اس کی انفرٹیلیٹی تھی, بچہ نہیں تھا, پھر اس کو 3 بچے پیدا ہوئے. یقین کریں کہ وہ اپنے گاؤں کی سوغات اپنے ہاتھوں سے کوئی پنی بنا کے لے آتی ہے, کبھی پنجیریاں, لیکن میرے لیے وہ شاید دنیا کی سب سے بڑی جو سویٹ شاپ ہے اس سے بھی زیادہ وہ قیمتی ہوتی ہے. اس میں جذبات, اس کی محبت, وہ اس کی دعائیں, بہت زیادہ کچھ شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, عید کا یہ جو موقع ہے, آپ چونکہ قربانی میں تو آپ چونکہ قربانی تو آلریڈی کرتی ہوں گی, آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس جو قربانی کے دن کے اوپر آپ نے کبھی کوکنگ کی ہو اب اس اسٹیج پہ؟ آپ شاید یقین نہیں کریں گے کہ مجھے بہت زیادہ شوق ہے کوکنگ کا, اور میری کوکنگ مشہور ہے پورے خاندان میں اور سارے فرینڈز کے گروپ میں. پہلے تو بہت زیادہ میں کرتی تھی, لیکن اب کیونکہ میری مصروفیات اتنی ہو گئی ہیں کہ کبھی کبھی میں بہت خاص لوگوں کے لیے کوکنگ کرتی ہوں. میری ران روز جو ہے وہ بہت, اور پلاؤ وہ میں بہت. اس کا مطلب ہے اس شو کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں. بالکل, آپ آئیے. اچھا ناظرین, ڈاکٹر صاحبہ سے بڑی زبردست گفتگو جاری تھی, کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ موسٹ سینئر ہیں ہماری اور کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ ہیں. زندگی کا ایک لمبا سفر ہے, اور ڈاکٹر صاحبہ نے بے شمار لوگوں کو ٹرینڈ بھی کیا اور بے شمار انفرٹیلیٹی کے ٹریٹمنٹ بھی کر رہی ہیں. عقیلہ, آپ عید کیسے گزارتی ہیں؟ عید ایسا گھر سو کے رو کے نہیں, گھر کے کام, گھر مما کی ہیلپ کرنا, پھر دوسری چیزوں وغیرہ دیکھنا, گیسٹ کو ویلکم کرنا, سب چیزیں سیلیبریشن میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو عید قربان کے اوپر آپ عید لیتی ہیں, دیتی ہیں؟ نہیں, پاپا ماما دیتے ہیں, اور باقی کزنس وغیرہ آتے ہیں, ان کے ساتھ انجوائمنٹ سب چیزیں وغیرہ چلتی ہیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. تو قربانی دیکھنے کا شوق ہے, جب قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ دیکھتی ہیں کوئی چیز ذبح ہوتے ہوئے آپ کے سامنے؟ نہیں, وہ میں دیکھ نہیں سکتی, اس سے میں اوائڈ کرتی ہوں. باقی میٹ وغیرہ آتے ہیں, مما صاحب پورشن جس کو دینے ہو وہ میں کرتی رہتی ہوں سارے مما سے. اپنی خواہشات کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کے کیا محسوس کرتی ہیں؟ دل بہت چھوٹا آتا ہے, لیکن الحمدللہ اب ٹائم کے ساتھ ساتھ مطلب ایکسپیرینس آ رہا ہے ہر چیز کو دیکھنا, سیکھنا, کیونکہ ہر ایج گروپ کے اندر آپ ہر چیز سیکھتے ہیں اور پھر آگے سے آگے پھر آپ اپلائی بھی کرتے ہیں. اچھا فائقہ, آپ کا چونکہ عید کے دن پہ ہم نے ٹائم لیا, تو آپ چونکہ ہمارے میں زیادہ ینگسٹ ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں نوجوانوں کی عید پہ کیا خواہشات ہوتی ہیں؟ موسٹلی گرلس تو ہوتی ہیں, ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تیار ہونا ہے, پکچرز وغیرہ لینی ہے. عید تو ایکچولی جو ہوتی ہے نا, جو صحیح طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھائیوں کی ہوتی ہے, مردوں کی ہوتی ہے. انہوں نے سارا ڈیل کرنا ہوتا ہے, گوشت وغیرہ تقسیم کرنا ہوتا ہے. ہم نے جو ہوتا ہے کچن کا کام سنبھالا ہوتا ہے زیادہ, تو مما کے ساتھ ہیلپ وغیرہ. اس کے علاوہ مہمان وغیرہ آتے ہیں, ڈشز وغیرہ بنتی ہیں, گپ شپ وغیرہ ہوتی ہیں. تو اس طرح سے ہماری عید گزرتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ اسٹوڈنٹ لائف میں جتنی عیدیں گزاری ہیں اور اب جو پروفیشنل لائف میں گزاری ہیں, اس میں کیا فرق ہے؟ اسٹوڈنٹ لائف میں ایسے ہوتا تھا کہ مطلب ہلا گلا زیادہ ہوتا تھا, اتنی چیزوں کی فکر نہیں ہوتی تھی. اب جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں تو ذمہ داریاں, رسپانسبلٹیز آ گئی ہیں, تو اب جیسے ماں باپ ڈیل کرتے تھے ان کے ساتھ ہم بھی اب اس طرح سے ہی ڈیل کر رہے ہیں. اچھا, بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ عید آپ کو کون دیتا ہے؟ بہن بھائیوں میں اپنے بھائی, چھوٹے بھائی کو عید دیتی ہوں. ٹھیک ہے. بڑا بھائی مجھے دیتا ہے, باقی بابا دیتے ہیں عید, مما دیتی ہیں عید, دادا ابو بھی عید دیتے ہیں مجھے گھر پہ. ٹھیک ہو گیا.
کبھی ایسا بھی ہوا کہ عید کے موقع کے اوپر آپ کا کوئی سوٹ وغیرہ مس ہو گیا ہو, کوئی جوتا مس ہو گیا اور آپ نے پوری عید رو کے گزار دیا؟ نہیں ایسا نہیں ہوا, لیکن موسٹلی میری عید کی شاپنگ ہوتی ہی لاسٹ ڈیز پہ ہے, تو ایسے کر کے میں کر لیتی ہوں, لیکن اسکپ کبھی نہیں ہوا, ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا میرے ساتھ. لیکن آج کل کی جو یوتھ ہے وہ تو زیادہ کوشش کرتی ہے کہ 10 دن پہلے لے لیں کیونکہ سستا ملے گا. نہیں, زیادہ تر نا ریڈی میڈ کی طرف چلے جاتے ہیں, اسٹچنگ کے ایشوز آ جاتے ہیں, درزی دیر سے دے رہے ہوتے ہیں کپڑے, تو زیادہ ریڈی میڈ کی طرف جاتے ہیں ہم. جی تھینک یو. ڈاکٹر صاحب آپ کا چونکہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, چونکہ آپ ایک پورے نیٹ ورک کو دیکھتی ہیں اور ایک بڑی فیملی سے بلونگ ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عید کے اوپر لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یہ تو آپ نے اتنا اچھا سوال کیا ہے ڈاکٹر صاحب, کہ ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے, یہ عید پہ اکٹھے ہونا رشتہ داروں کا اور مل جل کے ان کو یہ کھانا کھلانا, یہ تو ایک ہماری سنت ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ محبت کتنی بڑھتی ہے, کہ جس نے ایک جانور قربان نہیں کیا اس کے گھر گوشت بھیجنا یا ان کو مدعو کرنا. ہمارے خاندان ہمارا بہت بڑا خاندان ہے, اور عید کی رات کو تقریباً سبھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, کسی ایک کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, اور پھر وہ جو محبت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, جو گپ شپ کا بھی ماحول بن جاتا ہے, آپ اپنی پروفیشنل لائف سے نکل جاتے ہیں, ایگزیکٹلی اپنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے کہ جی اچھا یہ میرا پرابلم ہے. اور یہ ایک بہت ضروری سوشل نیٹ ورکنگ کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. لیکن آف کورس یہ سنت ابراہیمی ہے, اور ہم نے اگر اس کی روح کو دیکھا جائے کہ ہم یہ جو جانور قربان کرتے ہیں, بہت سے لوگوں کا آیا کہ جی اتنے جانور قربان ہوتے ہیں تو ہم کسی کو اس کی ضرورت کے پیسے دے دیں, جو ہم نے جانور قربان کرنا ہے اتنا ہم کسی کو ہیلپ کر دیں. ایسا نہیں ہے, آپ پورے سال آپ ہیلپ کیجئے, آپ کو منع تو نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو ایک فرض دیا ہے اس کو کیری آؤٹ کریں. یہ آپ کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق ہے, آپ کی اس سے محبت ہے کہ جو اس نے آرڈر کیا ہے وہ کیری آؤٹ کریں. وہ اس کو ریوائیو کرنے کے لیے, اس کو زندہ کرنے کے لیے. آپ سوچیں تو صحیح کہ کوئی شخص اس زمانے میں اپنے 16-17 سال کے بیٹے کو لٹا کے اور آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اور اس کے اوپر چھری چلائے گا؟ آپ سوچیں تو صحیح, اپنے آپ کو اس میں انوالو کریں. آج کے اس کے گزرے دور میں تو ممکن نہیں. اور پھر سوچیں کہ وہ جو بیٹا ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ جی ابا حضور, یہ آیات ہیں قرآن مجید کی کہ وہ کنورسیشن ہے دونوں باپ بیٹے کی, اور پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ یو کیری آؤٹ واٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز آرڈرڈ یو. بالکل ایسے. تو اس کی روح کو جب سمجھیں گے تو پھر آپ قربانی دیں گے. پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے خاندان میں جو ارن کر رہا ہے وہ قربانی دے. ایک سربراہ ہے, اس نے ایک خاندان کی ایک قربانی, مطلب بہت بوجھ نہیں ہے, تو اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے, لیکن فرض میں یہی ہے کہ سربراہ ایک خاندان کی وہ دے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں عید کے دن کے موقع کے اوپر؟ کبھی کبھی مجھے تو احساس ہی ہوتا ہے کہ میں گراؤنڈ میں کھیلنے والا بندہ تھا, میری پروفیشنل لائف میں مجھے سکواڈ کے ایک چیئر پہ لا کے بٹھا دیا, اب میری وہ ساری چیزیں دور ہوگی. تو کیا آپ کو کبھی یہ فیلنگ آتی ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں. where there is a will there is always a way. ٹھیک ہے. تو اگر آپ تو بے شمار کام کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ تو ایسے نہ کہیں. تو اگر کرنا چاہے انسان, تو انسان کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی زیادہ اس میں وہ ڈالی ہوئی ہیں کوالٹیز کہ وہ ایک وقت پہ ملٹی ٹاسکنگ اتنی زیادہ کر سکتے ہیں اور شوق پورے ہو سکتے ہیں آپ اپنے. اور بھی بہت سارے کام ڈاکٹری کے علاوہ. دیکھیں میرا جو پروفیشن ہے وہ گائنیکالوجی اور پھر انفرٹیلیٹی اور آپریشنز, اور الحمدللہ اب تو میرے پاس بہت ڈیفیکلٹ کیسز لوگ لے کے آتے ہیں, 2-3 گھنٹے کے آپریشنز ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میرا ایک یوٹیوب پہ چینل ہے. میں گریٹ اسلامک ناول رائٹر نسیم حجازی کی نواسی ہوں, الحمدللہ, اور ان کے ناولز کو میں اب ریوائیو کر رہی ہوں. تو نسیم حجازی کی نواسی کے نام سے وہ چینل ہے, اور میں ان کے ناولز کو نریٹ کر رہی ہوں شارٹ فارم میں. ابھی بھی ان کے ناولز بیسٹ سیلر ہیں پورے پاکستان میں, تو اس لیے میں ان کو یوتھ کے لیے وہ نریٹ کر رہی ہوں کہ ان کو کتاب بھی نہ کھولنی پڑے اور وہ ان کو وہیں سے مل جائے. اور اس کے علاوہ میرا ہے سمینہ حق _ کے نام سے وہ ہے انسٹاگرام پہ میرا چینل ہے. اس میں جو بھی امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں ویمن ہیلتھ کے لیے, جیسے آج کل پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز بہت زیادہ ہے, PCOS, اس کے علاوہ فائبرائڈز, ایڈینومائیوسز,
یو نیم اٹ، اتنے زیادہ مینسٹرل پرابلمز، انفرٹیلٹی کے پرابلمس، تو اس کے اوپر میری بہت سی ٹاکس ہیں. میک اپ اس کا ذریعہ ہے، پھر یہ اور انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، ٹوبرکلوسس پہ میری بہت زیادہ ٹاکس ہیں. تو اگر آپ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور بھی بہت لمبی لسٹ ہے جو میں کرتی ہوں، پینٹنگز کرتی ہوں، ایمبرائڈریز کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے یہ ناول والی بات کی، چونکہ کچھ دور تھا کہ لوگ بڑے ناول پڑھتے تھے، پھر ایک دور آیا کہ ناول سے ہٹ کے لوگ ٹک ٹاک پہ اور دوسری جگہ پہ چلے گئے. تو اب آپ اس میں کیا ایڈوانسمنٹ لا رہی ہیں کہ یوتھ دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو دیکھنا شروع کرے؟ دیکھیں پوری دنیا میں اب ناولز جو ہیں نا وہ آڈیو میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ لگا لیں اس کو اور وہ آپ سنتے رہیں، آپ اپنا کام بھی کرتے رہیں. ناول پڑھنے کے لیے یو ہیو ٹو سٹ ڈاؤن، کانسنٹریٹ، اور پھر آپ کتاب، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے وہ بھی کرنا. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، فرض کریں 4 گھنٹے کا سفر ہے، تو آپ نے وہ آڈیو لگا لی ہے. تو میں ان ناولز کے تھوڑا سا ان کو ایکسپلین بھی کرتی جاتی ہوں، ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس میں مزاح بھی ڈال دیتی ہوں، تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کو کانسنٹریٹڈ فارم میں لے کے آتی ہوں، تو یہ بڑا آسان ہو جائے گا. ایک بلینڈ اس کے ساتھ ہیں. نانا جان، میرے نانا جان کے ناولز لوگوں نے ریڈ کیے ہوئے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. میں ریڈ نہیں کرتی. میں وہ حصے جو کسی جیسے محمد بن قاسم نے کوئی تقریر کی ہے بلبلہ انگیز، وہ میں تھوڑا سا وہاں سے میں ریڈ کر دیتی ہوں. لیکن میں اپنے الفاظ میں آڈینس کو وہ پورا ناول، کیونکہ وہ ایک لو سٹوری کی طرح ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی، تو اس لیے میں نے اس کو یہ کوشش کی ہے کہ وہ جیسے انگریزی کے لفظ نئے بن گئے، لسنیبل بن جائے، مطلب آڈیبل بن جائے، کہ وہ سننے میں بہت اچھا لگے. اچھا عقیلہ، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست گفتگو کی ناول کی دنیا کی طرف. تو جیسے انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے نا وہ اس کو لونگ ہوتے ہیں، تو ہم چونکہ بینگ اے پروفیشنل جو ہے وہ ہم لونگ ہیومینٹی، ہم جو ہے نا وہ انسانوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں. تو میں نے اپنے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ فل فارم آف ڈاکٹر جو ہے اس کا جو ڈی ہے وہ ڈیپ فیلنگ کو سٹینڈ کرتا ہے، اس کا جو او ہے وہ آبزرونگ آئیز کو سٹینڈ کرتا ہے، اس کا جو سی ہوتا ہے وہ کیئرنگ ہارٹ اس کو سٹینڈ کرتا ہے، اس کا جو ٹی ہوتا ہے وہ ٹرینڈ ہینڈ کو وہ سٹینڈ کرتا ہے. پھر جو اس کا آگے او ہوتا ہے وہ اوپن مائنڈیڈ. پھر جو اس کا آر ہوتا ہے نا وہ ریئل ہیومن، کہ وہ اللہ نے یہ ساری چیزیں جب کسی بندے کو ایک اسٹرگل کے بعد ڈاکٹر بناتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دیتا ہے، پھر وہ لوگ اس کو مسیحا کہتے ہیں. اب آپ اپنی زندگی میں ناول پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم نکالتی تھی، یا ناول اس وقت آپ کا کوئی شوق ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تب تو مطلب لائف اتنی بیزی رہتی تھی، مطلب کہ اپنی چیزوں میں، اسٹڈیز میں، ہاسپٹلس میں، ٹریننگس میں، ان میں ٹائم بہت بیزی رہتا تھا. جب پروفیشن لائف میں آئے تو ہم نے بہت زیادہ، میں نے پروفیشنل لوگوں کو دیکھا، بہت ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، فاؤنڈیشنز وغیرہ، کیمپس وغیرہ ہو گئے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. اور جب میں نے کوئی بک ریڈنگ کرنی ہوتی ہے تو اپنے پروفیشن سے ہٹ کے بھی ریڈ آؤٹ کرتی ہوں بکس وغیرہ. لیکن پہلے تو پی ڈی ایف فائل میں، پہلے تو بکس جا کے ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنی پڑتی تھی نا، اب پی ڈی ایف فائل میں ایزیلی ہمیں مل جاتی ہیں. ڈفرینٹ گروپس بنے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ گروپس میں دیکھ کے ہم بکس پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. ناول سے میں تھوڑا سا دور رہتی ہوں، مجھے زیادہ پسند نہیں ہے. لیکن میں موویز وغیرہ، دوسری ایکٹیویٹی چیزیں وغیرہ اپنی بہت اوائڈ کرتی ہوں، کیونکہ جب ہم پروفیشن ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے، میرا زیادہ آن لائن ورک بہت زیادہ ہوتا ہے، تو میں نے اپنے ہر ڈیل پیشنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. اس وقت میں نے فری ہوتی ہوں تو میں نے ان کے ریپلائی وغیرہ کرنے ہوتے ہیں. سال کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کیمپس ہوتے ہیں، فری میڈیکل کیمپس، اس میں جانا ہوتا ہے. وہ میں نے سب چیزیں وغیرہ سارے ٹائم کے ساتھ مینجمنٹ سیٹنگ کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ چیزیں جب آپ فری میڈیکل کیمپ کرتی ہیں، کیونکہ کئی دفعہ میں نے دیکھا آپ ہمیں بھی لے جاتی ہیں کھینچ کھوچ کے کیمپوں میں، تو وہ کرنے کا پرپز کیا ہے آپ کا؟ ایکچولی اویئرنیس دینا، جتنا ہو سکے ہر کسی کو اویئرنیس ہونی چاہیے. ان کے پاس لیک آف نالج ہے، ہم نے ان کو وہ بتانا ہے. اگر وہ میڈیسن نہیں کھا رہے، کیوں نہیں کھا رہے ہیں، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے پیسے تو ہم ان کی ہیلپ کر سکیں. ایک ڈاکٹر کا ہوتا ہے کہ پیشنٹ صحیح ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ پیشنٹ کون سی کلاس سے ہے، ریچ ہے، پور ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر کسی کو ایزی ہینڈ ہو کر ایکسپلین کرنا تاکہ اس کے اندر اویئرنیس آ سکے، بس اس لیے تاکہ آگے سے آگے لوگوں کو اویئرنیس آ سکے. جی فائقہ، آپ عید کے موقع کے اوپر نوجوان لڑکیوں کو کیا پیغام دیں گی کہ وہ کون سی فیلڈ چوز کریں؟ جس میں تو سب سے پہلے تو یہ کہ ان کا انٹرسٹ کس چیز پہ ہے. پیسہ زیادہ جس فیلڈ میں ہو یا انسانیت زیادہ؟ نہیں، انسانیت. آپ نے اپنا پیشن دیکھنا. اگر آپ اس چیز میں پیشنیٹ ہیں، اگر آپ کے اندر اتنی نالج ہے کہ آپ سرو کر سکتے ہیں ہیومینٹی کو، تو آپ ضرور اس فیلڈ کی طرف جائیں. پیسے کو نہیں دیکھنا آپ نے، سب سے پہلے آپ نے ہیومینٹی کو آگے رکھنا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پیسے کے بیس پہ لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں اور ان کا نقصان ہو جاتا ہے. تو ہم نے ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، انسانیت کو آگے رکھنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں.
آپ جیسی جتنی بھی ہماری بیٹیاں بہنیں جو سن رہی ہوں گی ہمیں عید کے موقع کے اوپر، وہ جو آئی فون کی ڈیمانڈ کرتی ہیں یا ڈیفرنٹ فون عید کے اوپر اپنے والدین سے مانگتی ہیں، تو مہنگائی کے اس دور میں اگر وہ نہیں لے کے دے سکتے تو ان کے لیے آپ صبر کا، قربانی کے اوپر کیا پیغام دیں گے؟ میرا یہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ کہ آپ خود اتنی محنت کریں، آپ خود اتنا ارن کریں کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو سکیں، اپنی چیزیں خود خرید سکیں. اب ہم ساری زندگی تو ماں باپ پہ ڈیپینڈ نہیں رہ سکتے. انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا کس لیے پڑھایا؟ تاکہ ہم سرو کر سکیں، ہم کام کر سکیں، ہم ارن کر سکیں، اچھے طریقے سے حلال طریقے سے ارن کریں اور خود اپنی چیزیں لیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، چونکہ آپ ہماری سینئر ہیں بہت زیادہ اور ایکسپیرینس بھی ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور ہم سب سے زیادہ نالج بھی ہے، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل کی نوجوان نسل کو کیا ہو گیا کہ وہ جو ہے نا وہ اسٹینڈرڈ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کپڑا، جوتی، موبائل، گاڑی، انسانیت نکلتی جا رہی ہے. تو عید کے موقع کے اوپر آپ کا کیا پیغام ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ہم دین سے بہت دور ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہم ہیں. ایک ٹیمپرری ورلڈ میں ہیں، ہم ایک ایگزامینیشن ہال میں ہیں. ہماری انٹرنس پیدائش کے وقت ایگزامینیشن ہال میں آ گئی ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، ہمیں پرچہ دے دیا گیا ہے حل کرنے کے لیے، اور اگلا دروازہ کھلا ہے ایگزٹ، اور فرشتوں نے وہ آپ کا حل کیا ہوا پرچہ سنبھال لینا ہے. اس کی ریکارڈ کیپنگ بڑی زبردست ہے. آپ کے آنکھ کے جھپکنے کو، آپ کے دل کے خیال کو بھی وہ ریکارڈ کر لیں گے. تو ریکارڈ کیپنگ تو بڑی زبردست ہے. اور قرآن کی آیت ہے کہ قیامت والے دن آپ کو وہ جب کتاب دی جائے گی تو انسان حیران ہو کے کہے گا کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو وہ جو ریکارڈ کیپنگ ہے وہ تو امیزنگ ہے. تو یہ دین کی تعلیم ہم نہیں دے سکے، کنوے نہیں کر سکے اپنے بچوں کو. ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ امتحان میں لمیٹڈ ٹائم ہے، 2 گھنٹے ہیں، اور آپ کبھی چھت کو دیکھ رہے ہیں، کبھی لائٹوں کو دیکھ رہے ہیں، اور پرچہ دینے کا ٹائم آ گیا. تو وی آر ڈوئنگ دس. ٹھیک ہے. تو اصل روح جو ہے، جو ہمارے دینی علماء ہیں، انہوں نے اس کو ایک مذاق سمجھا ہوا ہے. وہ صحیح طرح سے اگلی نسل کو وہ کنوے ہی نہیں کر سکے. لیکن دیکھیں، ہم نے تو اپنا حساب دینا ہے نا. حضرت ابراہیم کا جب الاؤ جل رہا تھا تو ایک چڑیا کا ایک قطرہ جب اس نے ڈالا تو باقی لوگ چڑیا مذاق، اس نے کہا جی میں ایک ہی قطرہ اٹھا سکتی تھی اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہوں گی کہ میں ایک ہی قطرہ ڈال سکتی، اپنی کیپیسٹی میں نے کام کیا، میں نے تو کری، میں کیری ایک کر سکتی تھی. تو میں جہاں تک میں اب دیکھیں نا، میں جا کے اب اس طرح تو نہیں کر سکتی، لیکن میرے کلینک پہ میں سب کو اکٹھا کر لیتی ہوں عصر کے وقت، جتنا مجھے دین آتا ہے. یا آپ سبحان الحمدللہ میرا قرآن دیکھیں، اس کے اندر ایک ایک صفحے پہ کئی سٹکر لگے ہوئے ہیں. تو اس کے اندر میں نے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ خود ہی قرآن آپ کو بتائے گا کہ میں نے کتنی بار اس کو پڑھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے. جب میں دوبارہ پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی، یہ تو ایک نئے اینگل چیزیں رہ گئی تھی، اس کو دوبارہ ریوائز کیا، اس کو دوبارہ. امیزنگ بک ہے. یعنی میں ایک خاتون ہوں جو بہت جلدی جذباتی ہو کے روتی نہیں ہے، لیکن جب میں قرآن کو کھولتی ہوں، اور ابوالعلا مودودی صاحب کا جو قرآن ہے ترجمے کے ساتھ، صرف ایک دفعہ ترجمہ پڑھیں، آپ کے آنسو گرنے سے بند ہی نہیں ہوں گے. ایسی ایسی باتیں، اینڈ اللہ از ٹاکنگ ٹو اس ڈائریکٹلی. اس کے اندر آپ وہ جملے پڑھیں نا تو وہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں اللہ سے، ہی از ٹاکنگ ٹو یو، کنورسیشن ہو رہی ہے. ہاں. اور وہ باتیں میں حیران رہ جاتی ہوں کہ ہم نے ابھی تک ان پہ غور ہی نہیں کیا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوڑ لگی ہوئی ہے ڈیزائنر کپڑوں کی اور ڈیزائنر چیزوں کی اور دولت کی، وی آر اوے فرام دین. اس لیے ایک دفعہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تو اپنی پیاری بیٹی سے پوچھا کہ جانور کا حصہ وہ پوچھ رہے تھے کہ کتنا رہ گیا. تو وہ انہوں نے کوئی جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو ہمیں ملا وہ تھا جو ہم نے دے دیا، جو بچ گیا ہے یہ ہمارا لاس ہے. تو ہم نے جو اگر سارا جانور دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم نے اپنے آخرت کے لیے دے دیا، وہ بچ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ آپ حلال اور حرام کا فرق بھی مٹ چکا ہے یہاں پہ. ایسے ہی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ٹائم دیں. والدین پہلے خود سیکھیں. قرآن کسی نے ترجمے سے پڑھا ہی نہیں ہے، ایسے ہی پڑھا ہی نہیں ہے. میں پیشنٹس کے ریلیٹیوز، وہ ایک بریک ہوتی ہے، پھر پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، میرا عملہ ہوتا ہے، میں سب کو اکٹھا کر لیتی ہوں. کوئی ایک بات، کوئی ایک، جیسے آج کل میں نے کل پرسوں جو 2 لیکچرز اپنے، میرا خیال ہے آدھے گھنٹے کے لیکچر سے مغرب، عصر اور مغرب کے بیچ میں، اس کے اندر میں نے سب سے پوچھا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ حج کے ارکان کتنے ہوتے ہیں اور دن کتنے ہوتے ہیں حج کے. آپ بلیو کریں گے کسی کو نہیں پتا تھا.
پھر میں نے ان کو بتایا کہ 8 ذی الحج سے حج شروع ہوتا ہے, 8, 9, 10, 11, 12 5 دن حج کے ہوتے ہیں. مین دن جو ہوتا ہے وہ آپ کا 9 ذی الحج میدان عرفات میں جو ہوتا ہے, وہ اگر کسی نے کر لیا تو آپ نے حج کر لیا. باقی پھر وہ طواف زیارت اور طواف وداع اور وہ ساری وہ جو ارکان ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. لیکن اب کنفیوژن یہ ہے کہ جیسے اب ہمارے یہاں پہ سیٹرڈے کو حج ہو چکا تھا, میدان عرفات ہو چکا تھا سعودی عربیہ میں, لیکن ہمارا اتوار کو آ رہا تھا, تو لوگ کنفیوز ہیں کہ ہم اب وہ دعائیں کیسے مانگیں. تو آپ دونوں دنوں پہ مانگ لیں, آپ دونوں دن کا روزہ رکھ لیں. اس ایک روزے کی جو فضیلت ہے وہ اگلے 2 سال روزے رکھنے کی ہے. تو اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے آپ کے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان میں وہ 10 راتیں بلیسڈ ہیں, لیکن یہ 10 دن بلیسڈ ہیں. اور ہمیں وہاں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی رات سب سے بلیسڈ ہے, لیکن یہاں پہ ہمیں 9 ذی الحج کا پتہ ہے, اور اس کے اندر ہماری سب دعائیں قبول ہوں گی.